وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد وعلیکم للہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے ٹیچر نے الحمدللہ۔ کہا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، تو گرمیوں کی چھٹیاں تو بہت لمبی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے 2 ڈھائی مہینے کی ہوتی ہیں۔ تو 2 ڈھائی مہینے کیا ہم لوگ قرآن چھوڑ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ بات سوچنے کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے سبھی کے سوچنے کی ہے کہ اگر گرمیوں کی چھٹیاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں تو پھر تو امتحان کیا ہے ہمارا، ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ یہی تو امتحان ہوتے ہیں اگر ہم سمجھیں، اور یہی بات میں آپ سے ہمیشہ کرتی ہوں کہ قرآن کو پرائرٹی دینا۔ اگر گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کی ہیں، ان کی وجہ سے کوئی قرآن نہیں پڑھ پا رہا یا پڑھا نہیں پا رہا، جو بھی ہے، پھر وہ اپنی پرائرٹی خود سوچے گا کہ اس کی پرائرٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، پرائرٹی کیا ہے۔ بس اتنی ہی بات کروں گی اور کلاس کی طرف چلتے ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پچھلی تفسیر نکال لیں، اور پچھلی تفسیر جہاں سے شروع ہوئی تھی، آیت نمبر 26، سورہ بنی اسرائیل، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ سوال میرا یہ ہے کہ تبذیر کیا ہوتی ہے؟ جی، تبذیر کی ڈیفینیشن بتائیں، تبذیر کیا ہوتی ہے؟ میم تبذیر اسراف سے آگے کا درجہ ہے۔ اسراف میں تو ہوتا ہے کہ چلو ضرورت کام تھا لیکن اس سے زیادہ ہم نے خرچ کر لیا۔ تبذیر میں ٹھیک ہے، بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہم فضول خرچی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کی بالکل ہمیں کہیں اجازت بھی نہیں دی گئی ہوئی، اور ہم اس کو بہت بھیجا لے جاتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کے میں بہت زیادہ رسومات ہم نے بہت زیادہ کر لی ہوئی ہیں، وہ تبذیر میں آ جائے گا۔ شابش، لون بالکل تبذیر صحیح ایسے کاموں پر خرچ کرنا جن کا ضروریات زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، فسق اور ہے، ہاں فجور کے وغیرہ کے کاموں پر خرچ ہاں، کرنا۔ شابش، بالکل صحیح۔ اور کوئی بتانا بیسیکلی چاہے گا؟ بیسیکلی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ ہاں کرنا اور حد سے زیادہ خرچ جی، کرنا ہاں، ناشکری بھی کیونکہ ہے اور تبذیر بھی ہے بیسیکلی۔ بالکل، اور اس میں اور اسراف اور اس میں تبذیر میں اسراف اور فرق کیا تبذیر میں ہے؟ فرق کیا ہے؟ میم ریاکاری بھی ہے اس کا نا، ریاکاری ہاں، ریاکاری، دکھاوا کرنا، اسراف اور ریاکاری ہاں، تبذیر دکھاوے کا کے اصل لیے میں اچھے یہ کام سارے کرنا میم کام ہوتے فرائض، ہی ریاکاری کی وجہ سے ہیں۔ ریاکاری کی وجہ سے۔ میم اسراف اور اگر تبذیر میں فرق ہے کہ اسراف ضرورت کے کاموں سے زیادہ، مطلب اگر ہم لوگ خرچ کرتے ہیں کھانے پینے میں یا کپڑے بائے کرنے میں، اور ہاں جو تبذیر ہے ایسے کاموں پہ خرچ کرنا جن کی ضرورت زندگی سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے، مطلب اپنی ہاں، وہ اس کو اسٹیٹس کو مینٹین ریاکاری کرنے کے کے لیے لیے، اس کام دکھاوے میں۔ کے لیے، جی میم۔ ٹھیک ہے نا، ان سب اپنی خواہش نفس کو پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کاموں پہ خرچ کرنا، فضول کاموں میں خرچ کرنا۔ اسراف اور تبذیر کا فرق ضرور یاد رکھیں۔ اسراف کیا ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں اس پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جیسے کپڑوں کے اوپر، جیسے کھانے پینے کے اوپر، ضرورت سے زیادہ، اور بھی گھر میں بے جی میم، تحاشا ڈیکور بھر تبذیر دینا، گھر میں بے اسراف سے تحاشا زیادہ جو ہے، برا کام ہے۔ ہاں، اور تبذیر کیا ہے، یہ زیادہ برا کام ہے، کیونکہ اس میں ضرورت تو کہیں ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، بلا ضرورت خرچ کیا جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے، فضول خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آگے مبذرین کو کیا کہا ہے؟ جی، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مبذرین کون ہوتے ہیں؟ شیطان کے شیطان کے بھائی۔ بھائی۔ تو کیا یہ ہمارے کان کھولنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ نہیں ہے کافی؟ جی، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے شیطان رب کا ناشکر ہے، ویسے مبذرین بھی ناشکرے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو سوچیں، یہ تو بہت ہی لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ یہ تو ایک عام رواج بن چکا ہے۔ اگر آپ سوچیں، آپ بتائیں نا، عام رواج میم کیا چیزیں بن چکی ہیں؟ جی میم آج ایک کل تو فضول خرچی بہت زیادہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں بجائے شکر ادا کرنے کے اس کے اپنے کاموں میں لگانے کے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، ہاں، خدمات کی، اسراف نیکیوں بھی کی، ہے اور ہمیں تبذیر اصراف بھی بھی ہے، ہے۔ جی ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہے میم کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت شیطان کے غلبے میں ہیں اور ہاں، اسی کا ہی کہنا مان رہے ہیں نا ہر وقت۔ ہم تو اسی یہ کے تو بھائی بہت بند بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اللہ اپنی کے سوچ۔ معصیت کے کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کے معصیت کے کام کر رہے ہیں، اور میم اس کے حد دو سے تین معنی زیادہ تو میں نے آپ کو کچن کے سمجھا جیسے آئٹمس، جیسے کچھ شوق ہوتے ہیں کہ کٹلری یہ سب کچھ لینا اور ڈنر سیٹس وغیرہ لینا، یہ سب بھی تبذیر میں آئے گا، اور گھر کی بہت دیکھیں، زیادہ یہ اوور ڈیکوریشن، ہاں، ایکسپینسو ڈیکوریشن۔ برتن آپ کے گھر کی ضرورت ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ لیں گے تو پہلے اسراف ہوگا، اور ہی بہت ہی زیادہ ضرورت سے زیادہ لے لیں گے تو ظاہر ہے تبذیر میں آ جائے گا۔ یہ کس کا ڈسٹربینس کر رہا ہے؟ اپنا مائک میوٹ کریں۔ جی، کوئی اور بتائے تبذیر کے بارے میں کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت سمجھنے کی بات ہے۔ جی، یہ اور کیا آپ نے ہوتی ہے بتایا تبذیر؟ تھا کہ شرک اصغر میں بھی آتا ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ پھر لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے، دکھاوا کرنے کے لیے، انسٹیڈ کہ ہاں، ہماری نیت جو ہے وہ بالکل، اللہ کی ہے۔ ہاں بالکل۔ دیکھیں، اصل میں جو تبذیر ہے نا وہ ہوتی ہی دکھاوے کے لیے ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، تبذیر کیوں کی جاتی ہے؟ کہیں بھی سوچ کے دیکھ لیں، تبذیر کیوں کی جاتی ہے؟ دکھاوا ہی ہوتا ہے نا، شو آف، کہ ہم نے ایسا کیا کہ مدتوں یاد رہے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور واہ میم واہ پھر کے اس لیے ہوتی کے اثرات بھی بہت دور تک جاتے ہیں، کیونکہ ہے۔ ہاں جتنا ہم بالکل، ریاکاری کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پھر جو لوگ نہیں کر سکتے پھر میم ان کے دل زیادہ میں تر ہمارے یہ ہاں، حسد میم یہ میں اور نے آپ کو، اللہ جب ہاں ہو بالکل، جاتا ہے، اور میم یہ ہاں یہ میں معاشرتی نے آپ کو بھی اس میں بھی بتایا زیادہ تھا نا پھر آگے چلا کہ جاتا ہے اخوان کہ الشیاطین، جی کہ بولیں، جیسے مومن بھائی ہیں آپس میں وہ چیز ختم ہو چلی جاتی ہے، تو ختم ایک ہو دوسرے کے جاتی ہے نا، السلام دشمن علیکم بن جاتے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب۔ بلکہ ایک اس عداوت میں اور یہ بغض آ جاتا ہے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ ہیں، اخوان بہت زیادہ الشیاطین میں آگے۔ ایک معنی یہ بھی بتایا تھا نا میں نے، کہ اب آپ جو ہے لاکھوں روپے کی فائر ورکس کر رہے ہیں، آپ کے جو ماتحت ہے، ڈرائیور ہے، کوک ہے، ان کے بھی بچیاں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے دل میں آپ کے لیے کیا آئے گا؟ سوچیں کیا آئے گا جی کہ ہمیں ڈاکٹر کھانے صاحب کے لالے ایک پڑے ہیں اور یہ پیسے چلا قابل رہے ہیں۔ غور بات شدید ایک اور بھی ہے شدید نفرت پیدا ہو کہ جاتی ہے، مطلب اتنی جی، زیادہ کہ ہاں ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمیں ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہاں، ظالم لوگ ہیں، ایسے ہی اسی طرح تو ایسا اس طرح لگتا ہے۔ بھی جو ہے نا اخوان الشیاطین بن جاتا ہے نا مبذر، کیونکہ اور میم شیطان کا کام بھی اسراف اور آپس میں بغض تبذیر، ڈالنا ہے، میم عداوت شادی ڈالنا اسراف اور بیاہ بھی تبذیر بہت سے زیادہ جو میم نکاح ہے، اسراف کی شادیاں ہوتی ہے۔ ہیں، ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا، جو اتنا ایک فریضہ ہے۔ جی تھا وہ اتنا جی مشکل کام ہو گیا ہے کہ بالکل اسراف اور تبذیر کی بالکل، وجہ سے کہ عام جی لوگ تو بالکل، سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، وہ قرض لے لے کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میم یہ بہت ہاں، بڑا ایک المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جبکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ نکاح جتنی سادگی سے اتنا بابرکت ہوتا ہے، ٹھیک، یہ حدیث کہتی ہے۔ آگے آ جائیں، دوسری ایک جی بہت میم ڈاکٹر اور امپورٹنٹ بھی صاحب کچھ غیر لوگ ڈاکٹر بولنا چاہ صاحب رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا جی چاہ رہی بولیں، تھی، صرف یہ جو ہمارے یہاں ایک کامن پریکٹس ہے کہ ڈرائنگ روم کو بہت ہیویلی ڈیکوریٹ کر کے رکھا جاتا ہے اور قیمتی ڈیکوریشن جی پیسز وغیرہ رکھے جاتے ہیں جو کہ بہت کم استعمال میں آتا ہے، تو یہ بھی بالکل۔ اسراف ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی اگر آپ نے ڈیکور زیادہ کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کے ضروریات زندگی تو نہیں ہے نا، پھر وہ تبذیر میں ہی آئے گا۔ تھوڑا بہت چلے جمال کے لیے، ذوق کے لیے آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہے، تھوڑا بہت آپ نے تزئین و آرائش کی ہوئی ہے، تو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن بے تحاشا بھرتے ہی چلے جانا، وہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو خواتین کو اپنے کپڑوں کے حساب سے سوچنا چاہیے کہ کہاں پر اسراف ہو رہا ہے اور کہاں پر تبذیر سے بھی آگے ہو رہا ہے۔ خواتین کے لیے افسوس کے ساتھ تو یہ پوائنٹ بھی بہت ہی غور طلب ہے۔ اگلی بہت ایک امپورٹنٹ بات، اگلے آگے آ جائیں، آیت نمبر 36 ہے، 36 جی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یہ اس سے کیا آپ کو سمجھ میں آیا اور آپ نے سیکھا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا سمجھ میں آیا اور سیکھا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ بتائیں مجھے۔ میم اس جی، میں وَلَا آپ تَقْفُ اللہ مَا کسی کی لَيْسَ لَكَ میم بِهِ کسی کو فالو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے، دل دیے ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے، اور جی سوچ سمجھ کر غور و فکر کریں۔ جو بھی کسی کو اگر آپ فالو کریں
اس کو پڑھیں سمجھیں. اور میم اسی کو کہ اندر سے کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جس کو فالو کرتے ہیں دنیا میں آخرت میں بھی آپ اسی کے ساتھ ہوں گے. تو اچھی صحبت، ہاں اچھی محفل کو ڈھونڈیں اور اچھا رہنما صحیح، ڈھونڈیں جن کو آپ فالو کریں، بالکل کیونکہ شابش. وہ آپ. ہاں یہ اس کا ایک معنی ہے، اور بھی کئی معنی میں نے بتائے تھے. شابش. دوسرا معنی بتائے کوئی اور. جی. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ذرا اپنے میم جو آج کے سنی لحاظ سے سنائی سوچیں. باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ آگے بھی ہے نہیں کرنا کہ ہاں چاہیے. آج کل کے حساب سے سوچیں، آج اپنے کل ہم سوشل میڈیا کے میم حساب سے سوچیں. یوٹیوب یہ سارے گمان. کوشچن میسیجز جو آتے ہیں ہم فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی، ہم بلا جی سوچے سمجھے اس کو آگے نہ پھیلا میم ہاں ہمیں جاتے نہیں ہیں. پتا ایگزیکٹلی. ہوتا کہ بند کمرے میں کیا ہوا یا کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا تو اس میں کیا سچائی تھی، اور ہم اس کو بغیر جانے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. میم تو سیکنڈ مینٹ میں آپ زن کو و یہ گمان بھی سوچنے آتا کی ہے. بات ہے کہ جس کو آپ کا علم نہیں ہے، آپ نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے، آپ کے کان نے نہیں سنا ہے، آپ نے اس کو نہیں جانا ہے، اس بات کو آپ فارورڈ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ بتائیں کیوں؟ کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سب چیزوں سے بھی پوچھ لیا جائے گا کہ جب آپ نے دیکھا نہیں تھا تو آپ نے کیسے کہا کسی کے بارے میں کوئی بھی بات. تو یہ تو اس کے تو بہت آسپیکٹ ہیں اس آیت کے. ٹھیک ہے، بہت سارے آسپیکٹ ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے لیے اس وقت سمجھنے کی بات ہے اس میں بھی کئی چیزیں ہیں. یہ بھی اس کا جو ابھی بتایا تھا، کس نے بتایا تھا؟ مینا رضوان، جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ معنی بھی بالکل صحیح ہے کہ یہ ہے کسی نا کے پیچھے بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک، کہ بس کسی کو بھی فالو کر رہے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ خود کس کو فالو کر رہا ہے، قرآن کو کر رہا ہے، حدیث کو کر رہا ہے نہیں. دوسرا معنی ہے کہ سنی سنائی باتوں کے پیچھے جانا. ٹھیک ہے، کچھ آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے. ملٹیپل مینی ٹائم فارورڈڈ میسیجز اس کو آگے 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 آپ پھیلاتے جاتے ہیں جبکہ آپ کو علم ہی نہیں ہے. ہاں تو ولا تقفو ما لیس لک بعلم. ٹھیک ہے، پھر ایک اور معنی کیا ہے اس کا؟ میم اپنے وہم و گمان پر دوسروں کے ہاں متعلق رائے جی نہیں کرنی چاہیے، بالکل، اپنے زن رکھنا بتائیں چاہیے. پورا. کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہاں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کی جو پرسپشن لے لیتے ہیں وہ بھی غلط ہوتی ہے. ہاں جیسے کسی غلط کے ہوتی ہے، پاس بڑی گاڑی دیکھی تو یہ گمان کر لیا کہ ضرور حرام کے پیسے سے ہی آئی ہوگی، آرام یا سے بڑا ہوگی جبکہ گھر اس نے نہیں دیکھتے ہیں خریدی آرام سے تو بھائی. اب پتہ نہیں کس نے کس طرح سے arrange کیا ہے، اس کے کیا ذرائع ہیں ہمیں نہیں پتا. تو ہاں ہمیں نہیں اس پتا. دوسری بھی بات یہ کہ assumptions جو ہم کسی کے بارے میں کر لیتے ہیں نا کہ وہ اس نے مجھے اس وقت دیکھ کر منہ پھیلیا تو میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو کیا پتا ہے بھائی وہ اپنی ہمیں کس پتہ نہیں وہ اپنی پریشانی میں کس تھی. تکلیف میں ہے، کیا ہاں پریشانی کس میں ہے، ہمیں تکلیف کیا میں پتا. ہے، کیا وہ بیمار تھی. ٹھیک ہے نا، کیا وہ اس مشکل میں تھی کہ آپ کے میسج کا جواب نہیں یا دیا اس یا آپ وقت کے سے ہی سلام کا دھیان بعض وقت کسی ہاں اور طرف ہوتا ہے جواب انسان نہیں کا. دیا. تو یہ سب چیزیں بھی اسی میں آتی کہ ظن و گمان سے بچو، اور جس تو کی میں تو واضح یہ میم یہ چیز تو بہت روزمرہ زندگی میں آلموسٹ ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے تو اپنے آپ کو بہت سمجھانا پڑتا ہے. نہیں تو سورہ حجرات کی آیت یاد رکھے نا، اللہ تعالیٰ نے جی صاف صاف کہا ہے کہ ان بعد ایمان والے الظن بہت سی بدگمانیوں اثم. سے بچتے ہیں. بہت سارے جو ہوتی ہے نا بدگمانیاں اور ظن و گمان، وہ گناہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ گناہ کو لیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ بدگمانی رکھتے ہیں، پھر آپ تجسس کرتے ہیں، پھر آپ غیبت میں پڑھتے ہیں، پھر آپ چغلی میں پڑھتے ہیں. تو ان بعد میم الظن اثم. تو بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، روزمرہ اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ضرور یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کہ ولا تخفو ما لیس لک بہ علم، ہے کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کان آنکھ کو دل سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے اس بات کو کہا جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اچھا بہرحال میم ایک چیز جی جیسے بولیے. پبلک پرسنالٹیز ہوتی ہیں جیسے ہمارے پولیٹیشینز ہو گئے یا ویل نون، ان کے بارے میں تو ہم لوگ جی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ویسے بھی ایک ایک بات پہ گمان کیا جاتا ہے. تو کیا وہ بھی نہیں کرنا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ پبلک پرسنالٹیز ہیں تو ان کی ہر چیز کو کوشچن کر سکتے ہیں ہم. نہیں دیکھیں، اگر آپ احادیث کو دیکھیں نا تو جو امام وقت ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے تابعداری کرنے کا حکم ہے نا. خواہ مخواہ تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا حکم نہیں ہے. ہاں اس میں شک یہ ہے کہ اگر امام وقت جو ہے دین اسلام کے خلاف جا رہا ہو تو جی اس بالکل، وقت یہ اس کو آدھی بیان کی روکا جا جاتی ہے، سکتا آدھی نہیں بیان ہے. کی ہاں جاتی. اگر وہ ہاں آپ کو روکا جا سکتا شریعت کے مطابق لے کے چل رہا ہے تب آپ اس کی مطلب کر تابعداری سکتے کریں ہیں. گے، اطاعت کریں گے. لیکن اگر شریعت کے خلاف چل رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو روکا جائے گا. چلیں اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی اس پہ بھی غور کیجیے گا. کلو ذالک کانا سیئہ عند ربک مکروہ.
جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس میں، جتنے 15-16 آیات میں، ہر کوئی امپورٹنٹ حکم ہے اگر آپ غور کریں، سارے احکامات امپورٹنٹ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں جو برائی ہے جس سے روکا گیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 39 السلام پہ علیکم آ میم، جاتے سوری ہیں. مجھے بس ایک جی بات بولیں. کرنی تھی کہ جی جی. میں مطلب کسی کو ایڈ کروانا چاہتی تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں. تو میم میں اس چیز کو مینشن نہیں کر سکی کہ میں جی نے میں بہت ڈھونڈا دفعہ بھی، بتاتی ویب ہوں کہ سائٹ پر میں بھی کسی ڈھونڈا. فقہ کو فالو نہیں کرتی، میں صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرتی ہوں، اور میری جو تفسیر ہے اس میں بھی اس کی ہائی لائٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی مسلک کے تحت نہیں لکھی گئی ہے، اوپن ہے وہ، صرف قرآن کا جو احکامات ہیں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور احادیث کے ذریعے ایکسپلین کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن میم لوگ اس بات میں بہت کنسرنڈ ہیں، وہ پورے اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں گے پیچھے، یا پھر ہم یہی جو آپ تو نے پھر ابھی ان کی آیت مرضی بتایا. ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بنیادی طور پر ہم لوگ حنفی ہیں، تو ظاہر ہے حنفی کا جو کہیں نہ کہیں احکامات کو فالو کیا جاتا ہے، جیسے نماز قصر ہے فار ایگزامپل. تو ہم کون سا مسلک لیتے ہیں؟ جو حنفی مسلک ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر وہ آسان ہے، معتدل ہے، بیلنسڈ ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کسی خاص مسلک کے تحت نہیں پڑھاتی، نہ ہی لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں آج کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ جو مسلک کو زیادہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں نا، پھر ان کی نیت اور ارادہ سچا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے نا، اور آپ ٹرسٹ کریں، اگر جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے نا، پھر آپ اس سے آپ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں جس کو آپ ٹرسٹ وردی سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا پڑھانے کا طریقہ اور میرا لکھنے کا طریقہ قرآن کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور بہت ساری معتبر تفاسیر کے کنسلٹ کر کے کیا گیا ہے، اور اوتھینٹک احادیث کے ذریعے آیات کو ایکسپلین کیا گیا ہے. ٹھیک، مسلک کوئی خاص فالو نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال مسلک کے جو حنفی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ضرور پریفرنس دی گئی، کیونکہ معتدل ہے، بیلنسڈ ہے، اور مگر کسی بھی مسلک کو بنیادی طور پر فالو نہیں کیا. چلیں آج کی جو آپ کی تفسیر ہے آیت نمبر 39 ہے سورہ بنی اسرائیل. ذالک یہ مما اس میں سے ہے جو اوحا وحی کی الیکا آپ کی طرف، رب کا آپ کے رب نے، من الحکمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ذالکہ کیا ہے، یعنی جتنے بھی احکامات آپ نے اوپر پڑھے اس کو ذالکہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی سلسلے میں یہ آیت ہے آخری کہ جتنے بھی احکامات ہیں تو وہ ہیں، اس میں سے ہیں جو وحی کی ہے آپ کے رب نے آپ کی طرف، من الحکمہ حکمت میں سے، ولا اور نہ تجعل تم بناؤ، مع ساتھ اللہ ہی اللہ کے، الہن کوئی الہ، آخر دوسرا، فتلقا ورنہ تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم جہنم میں، ملومم مدحورا ملامت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے. الفاظ اس میں اوہا وحی سے ہے، وہ آپ کو پتا ہے. تلقا کا لفظ القا سے ہے، ڈالنا. باقی الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں، رواں ترجمہ دیکھ لیں اس کا، کہ یہ وہ حکمت کی باتیں، یعنی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو احکامات پیچھے آپ نے پڑھے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے ڈالے جاؤ گے. تو یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، یعنی یہ تمام احکامات تیرے رب کی حکمت پر مبنی ہیں. یہ تمام باتیں رب نے اپنی حکمت سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وحی عطا کی ہیں. آپ کی امت ان تمام باتوں پر عمل کرے گی تو اسے حکمت آ جائے گی. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح وقت پر صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنا. یہ حکمت کی ڈیفینیشن ہے، صحیح وقت پر صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنا. اور حکمت بہت بڑی چیز ہے، جس کو آج اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جو حکمت دے دیا گیا تو سمجھ لیں اس کو خیر کثیر مل گئی.
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے حکمت پر مبنی باتیں ہیں، یعنی اگر امت اس پر اپنی عمل کرے گی، ان احکامات پر، ان ڈونٹس اور ڈوز پر، تو حکمت آ جائے گی، اور اگر حکمت آ جائے گی تو حکمت خیر کثیر ہی لائے گی۔ تو یہ بیش بہا نعمتیں ہیں، علم کے موتی ہیں، حکمت کا خزانہ ہے، انسانی زندگی کے بہترین اصول ہیں، انسانی زندگی گزارنے کے۔ یہ وہ اصول ہیں جس پر ہماری تمدن اور تہذیب اور اخلاق اور عقائد کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اور ان تمام باتوں میں شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اللہ کی توحید سے بات شروع ہوئی تھی، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور آخر میں پھر ساری بات کا خلاصہ توحید ہی بتایا جا رہا ہے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے نا، خالص اگر اللہ کے لیے نہ کی جائے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے سوا کوئی بھی کسی بھی قسم کا دوسرا الہ نہ بناؤ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کوئی بھی الہ نہ بناؤ اللہ کے سوا، کسی بھی قسم کا نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ ملامت زدہ ہو کر، دھتکارے ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ تمام حسنات، نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار، نیک امال کا جو عمل صالح ہوتے ہیں ان کی شرائط میں سب سے پہلے کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے، خالص توحید، اخلاص نیت کے اوپر۔ اب یہاں پر کہا کہ اللہ کے ساتھ الہن آخرت، دوسرا الہ نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ ملامت زدہ ہو کر، دھتکارے ہو کر جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے سورہ البقرہ کی آیات ہیں 161 سے 163، البقرہ 161 163 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، ٹھیک ہے، الہن آخرہ بنا کے رکھا بتوں کو اور اسی کی حالت میں مر گئے، تو ان کے اوپر کس کس کی لعنت ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جہنم سے قربت ہے، جنت سے دوری ہے، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر ملائکہ کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، تخفیف نہیں کی جائے گی عذاب میں، اور نہ ہی ان کے عذاب سے کوئی نجات دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، تو وجہ یہ ہے۔ پھر الہن آخرہ جو ہے نا، یہ لفظ ذرا غور طلب ہے۔ الہن آخرہ، دوسرا معبود صرف بتوں وغیرہ کو نہیں بنایا جاتا، سب سے بڑھ کے انسان اپنے نفس کو الہن آخرہ بنا لیتا ہے، اپنی خواہش نفس کو، اپنے دل کی خواہش کو الہ بنا لیتا ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ معبود کو کہتے ہیں۔ بہت دفعہ بتاتے ہوں الہ کی ڈیفینیشن، معبود کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کا کہنا مانا جائے اور جس کے سوا کسی کا کہنا نہ مانا جائے۔ تو انسان اکثر ٹائم کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کو الہ بنا لیتا ہے، خواہش نفس، دل کی خواہش کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، جو خواہش کہتی ہے اس پہ چلتا ہے، اور یہ سب سے برا الہن آخرہ ہے جو انسان کو ملومن مدھورا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ سورہ جاسیہ میں اس کے بارے میں آتا ہے، جاسیہ 23 کی آیت ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے پھر اس کو بھٹکا دیا علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ آ گیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر اللہ کے علاوہ کون کسی کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ آیت بڑی غور طلب ہے کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے الہ بنا لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ علم کے باوجود، علم کون سا؟ اس کو پتا ہے کہ الہ مجھے کس کو بنانا ہے، مجھے آپ کو نہیں پتا کہ الہ کون ہے، صرف اللہ واحد ہے، لیکن پھر بھی الہ کس کو بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو، دل کی خواہش پہ چل رہے ہیں، جو دل کہہ رہا ہے اس پہ چل رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھٹکا دے گا، کیونکہ وہ خود ہی بھٹکنا چاہتا ہے، خواہش نفس پہ چل رہا ہے تو بھٹکنا ہی چاہتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ بطور سزا پھر مہر لگا دیتے ہیں دل کے اوپر اور سماعت کے اوپر، آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی، پھر وہ دل کی خواہش پر ہی چلتا رہتا ہے، ہاں، دل کی خواہش پر، کیونکہ جب اس نے خود ہی نہیں اپنے آپ کو اپنا صحیح الہ بنایا، اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں کی، دل کی خواہش پہ چل رہا ہے، جو دل کہہ رہا ہے اس پہ چل رہا ہے، تو پھر اس کا یہی اشر ہوتا ہے کہ اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بہرحال کوئی بھی الہ کسی بھی قسم کا کسی بھی چیز کو الہ آخرہ بنانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور توحید کے بیان کے اختتام کے ساتھ ہی آگے مشرکین کے بہت بڑے شرک کا ذکر ہے۔ افا اصفاکم، کیا پھر چن لیا تم نے، کیا پھر چن لیا تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا 7 بیٹوں کے، واتخذا اور اس نے بنا لیا، من الملائکتی فرشتوں کو، اناسا مادہ یا بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون البتہ تم کہتے ہو، قولا عظیما بہت ہی بڑی بات۔ اس میں اصفاکم کا جو لفظ ہے وہ جو کہ اصفا کے معنی ہوتے ہیں، روٹ اس کا سواد فے واو ہے، اصفا کے معنی ہوتے ہیں پاک صاف ہونا، ٹھیک ہے، استفا کا لفظ بھی اسی سے ہے، استفا سنا ہے نا آپ نے، مصطفیٰ اور استفا، استفا کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنیاد پر کسی کو چن لینا، پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنیاد پر کسی کو چن لینا۔ بنین جو ہے وہ تو جمع ہے بیٹوں کا، اور باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پھر تمہارے رب نے، مشرکین مکہ سے خاص کانٹیکس میں خطاب ہے، کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم بہت بڑی بات کہتے ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں افا اصفاکم ہے، یہاں آ جو ہے نا پہلے، یہ استفہام انکاری ہے، آ کیا کے لیے ہے نا، کیا بھلا، تو کیا یعنی استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوال کرنے کے لیے، اور استفہام انکاری کیا ہوتا ہے کہ یہ انداز سوال انکار کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ کیا تمہارے رب نے تم کو چن لیا ہے، ایسا ہے نہیں، کہا جا رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ استفہام انکاری کا معنی سمجھ لیں، استفہام انکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ انکار کے لیے کہا جا رہا ہے، دوسرے کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ سوچو ذرا یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہاں جو کہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، اور ان کے اسی دوہرے جرم کی طرف ہے کہ خود تو تم بیٹی کو برا سمجھتے ہو، بیٹی پیدا ہوتی تو غم میں ڈوب جاتے ہو، تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اپنے لیے آر سمجھتے ہو، بیٹی کی خوشخبری ہوتی ہے لیکن تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، تم سوچنے لگتے ہو اس کو مٹی میں دبا دوں یا آر کے باوجود اپنے پاس رکھوں، اور انہی بیٹیوں کو اللہ سے منسوب کر دیتے ہو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ مقصود کوئی بیٹی کو برا قرار دینا نہیں ہے، بلکہ مشرکین مکہ کی کم عقلی، سرکشی، دوہرے جرم اور شرک کی مذمت ہے کہ ایک تو بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں، اور اوپر سے جو اللہ کی رحمت ہے، اور اوپر سے کم عقلی اور سرکشی، اور بہت ہی زیادہ قابل مذمت جرم ہے کہ جس کو خود برا سمجھتے ہیں اس کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بلا شبہ تم بہت ہی بڑی بات کہتے ہو، یعنی یہ بات اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، سرکشی ہے، شرک ہے کہ اللہ کی اولاد بیٹا بیٹیاں قرار دی جائیں، بہت بڑا جرم ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مریم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی، لقد جئتم شیئا ادا، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات، گناہ تک آ پہنچے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ سب آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے تو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ سورہ مریم کی آیات تھی ہیں، آیات نمبر 88 سے 92، مریم۔
آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما یزیدہم، اور نہیں زیادہ کرتا انہیں، الا نفورا، مگر نفرت میں۔ صرفہ کا جو لفظ ہے صرفنا، صرفہ اور تصریف کے معنی ہوتے ہیں بار بار پلٹ کر لانا، ٹھیک ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا۔ تصریف الریاح کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا، ہواؤں کا پلٹ پلٹ کر آنا، رخ بدلنا۔ تصریف الکلام کہتے ہیں بات کو بار بار لانا، ٹھیک ہے۔ اور لیذکروا تو ذکرہ یذکروا تذکیر سے ہے، تذکیر اور ذکرہ کے مطلب ہوتے ہیں نصیحت پکڑنا۔ یزیدہم کا لفظ زیادہ سے ہے، نفورا جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ نفرہ کے مطلب ہوتے ہیں دور بھاگنا، خاص طور پر حق سے بھاگنا، اور دوسرا معنی ہے نفرت کرنا۔ یہاں دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں پھیر پھیر کر ہم نے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے۔ تو بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو قرآن میں کیا چیز پھیر پھیر کر بیان ہوئی ہے، بار بار بیان ہوئی ہے؟ بہت ساری حکمت کی باتیں، احکامات، وعدے، وعیدیں، واقعات، یہ قرآن میں کئی جگہ بار بار آئے ہیں، کئی رنگ میں بیان کیا گیا ہے ان سب چیزوں کو۔ ایک مضمون کئی طرح سے قرآن میں آیا ہے۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ وجہ ہی تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی چیز کو بار بار پھیر پھیر کے اللہ تعالیٰ کیوں لاتے ہیں قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اس لیے بار بار لاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ توحید کا مضمون قرآن میں بار بار آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آتا ہے، بہت سارے احکامات ہیں جو بار بار یاد دلاتے ہیں، جیسے ابھی بھی جو آپ نے احکامات پڑھے وہ پیچھے بھی گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، اور قصاص وغیرہ بار بار آئے ہیں۔ تو ایک چیز کو بار بار قرآن کیوں لاتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں انسان میں بھولنے کا مادہ ہے، بھول جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لیذکروا، یاد دہانی کے لیے، تاکہ دوبارہ یاد کر لیں، احکامات یاد آ جائیں اور وہ نصیحت پکڑ لیں۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی سوچ سمجھ، مزاج، حالت مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا، کسی عمر میں آپ کی سوچ کچھ اور تھی، اب آپ کی سوچ بدل گئی، مزاج بدل گیا، حالت بدل گئی، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کی ایک ہی بات کبھی کسی اور انداز سے سمجھ میں آتی ہے اور کبھی کسی اور انداز سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے ایک نئے انداز سے سمجھ میں آتا ہے، وہی آیت کہیں دوبارہ آتی ہے تو آپ کو نئے انداز سے سمجھ میں آتی ہے، دماغ کھلتا ہے۔ اب دیکھ لیں جیسے ہم نے سیرت میں پڑھا کہ وہ آیت کئی دفعہ صحابہ پڑھ چکے تھے کہ وما محمد اللہ رسول، کہ محمد ایک رسول ہی ہے، اگر وہ مر جائیں گے تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ لیکن ان کو کیا لگ رہا تھا جب ان کی وفات کے دن پڑھی گئی حضرت ابوبکر صدیق نے، کہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید پہلی دفعہ سنی ہے۔ تو نئے انداز سے دماغ کھلتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے عجائبات میں سے ہے کہ ایک ہی آیت آپ کو ہر بار پڑھنے پر مختلف انداز میں سمجھ میں آتی ہے، کئی معنی کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اسی کو قرآن کے عجائبات کہا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ دہرانے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم اور کرم ہے، محبت ہے کہ اس نے ایک مضمون کو قرآن میں کئی طریقوں سے بار بار سمجھایا ہے۔ اب توحید کو ہی دیکھیں نا، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ غلام کی مثال دے کے بھی سمجھایا گیا، ٹھیک ہے، بہت طریقے سے سمجھایا گیا۔ آگے آپ پڑھیں گے مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے کے شرک کو سمجھایا گیا۔ تو یہ بہت بار بار اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ خالق ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے کس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کبھی نرمی سے بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی ڈراوے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو عمل کے لیے بھی دہرائی کی ضرورت پڑتی ہے، کہ بار بار بتایا جائے کہ حکم کیا ہے، اور بار بار دہرانے سے عمل میں بہتری آتی۔ اب آپ خود ہی سوچ کے دیکھ لیں اور پریکٹیکلی دیکھ لیں، اگر قرآن آپ چھوڑ دیں گے نا، کتنے احکامات ہیں جو آپ کے ذہن سے نکل جاتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو حکم یاد ہی نہیں آتا، اور پھر ہم غلط کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر وقت قرآن سے جڑے رہنے کا حکم ہے، کہ اسی میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے، کہ انسان قرآن سے جڑا رہے
اس کو ریمائنڈرز ملتے رہیں، لیذکروا، اور اس کے عمل میں رہے قرآن۔ تو بہرحال یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ہم نے پھیر پھیر کر ہدایت کی، حکمت کی باتوں کو سمجھایا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، نصیحت پکڑیں۔ لیکن پھر بھی جن کو نہیں سمجھنا ہوتا ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جن کا ارادہ ہی نہیں ہے سمجھنے کا، جن کو ہدایت حاصل کرنے کی طلب و تڑپ ہی نہیں ہے، جن کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ کے عمل کریں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وما یزیدہم الا نفورا۔ لیکن یہ چیز یعنی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سمجھاتے ہیں، یہ چیز ان کی نفرت ہی میں ان کو زیادہ کرتی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں پر قرآن کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ کن پر الٹا اثر ہوتا ہے؟ جن کی سوچ میں بگاڑ ہے، طلب و تڑپ ہے ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں ہے، کسی اور ہی نیت سے قرآن کو پڑھے ہوتے ہیں کہ اس میں اعتراضات نکالیں، کوئی آبجیکشن نکالیں۔ جیسے مشرکین مکہ بھی تو اسی لیے سنتے تھے نا۔ کیوں سنتے تھے؟ اس لیے سنتے تھے کہ کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نکالیں۔ اور جیسے جیسے آیات اترتی تھی تو کیا حال ہوتا تھا ان کا؟ اتنی زیادہ مخالفت کرتے تھے، اور ولا یزیدہم الا نفورا، اور نفرت میں ہی آگے بڑھتے تھے یا حق سے دور بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی سوچ میں بگاڑ ہے، فی قلوبہم زیغن، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹیڑھا پن نکالنے کے لیے پڑے گا۔ تو پھر جب ٹیڑھا پن نکالنے کے لیے پڑے گا تو حق سے دور ہی بھاگے گا۔ تو بات یہاں بہت سمجھنے کی ہے، یہ آیت آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ سوچیں، قرآن تو ایک ہی ہے نا؟ کیا قرآن مختلف ہے؟ قرآن تو ایک ہی ہے جو رحمت کی بارش بن کر برستا ہے، نکل بڑھتا ہے نا۔ قرآن ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ رحمت کی بارش ہے۔ وہی الہی کو رحمت کی بارش سے تشبیہ دی جاتی ہے، ہر کسی پر رحمت بن کر ہی برستا ہے۔ ہاں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کہیں تو خوب سبزہ نکلتا ہے، خوب فائدہ اٹھاتا ہے کوئی، سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور کچھ پھر اسی قرآن سے کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، حق سے دور بھاگتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے دل کی زمین بنجر ہوتی ہے۔ ٹھیک، دل کی زمین بنجر ہوتی ہے نا، تو وہ سوائے جھاڑ جھنکار کے کچھ اور نہیں نکالے گی۔ سورہ الاعراف میں یہ ذکر نکل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کسی کے دل پر برستا ہے تو وہ بلد الطیب بن جاتا ہے، زرخیز زمین، خوب سبزہ اگاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں جو کچھ بھی نہیں ہوتا، جن کی نیت صحیح نہیں ہوتی، دل کی زمین بنجر ہوتی ہے، تو وہ سوائے جھاڑ جھنکاڑ کے کچھ نہیں نکالتے، الا نکدا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین۔ اللہ اس سے، بہ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، اسی قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو اس کے ساتھ بھٹکتے کون ہیں؟ جو فاسقین ہیں، الا الفاسقین۔ یعنی اللہ تھوڑی گمراہ کسی کو کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ جس کے اپنے اندر بگاڑ، سرکشی ہو، جس کی نیت درست نہ ہو، جو صحیح درست نیت سے پڑھ ہی نہیں رہا ہے، جس کا عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، کوئی اور ہی نیت سے پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ بھٹکے گا ہی قرآن پڑھ کے۔ اور بھٹکتے کون ہیں؟ آیت کہہ رہی فاسقین، جو پہلے سے ہی فاسقین ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، بگاڑ و سرکشی ہوتی ہے، جن کا نیت درست نہیں ہوتی۔ تو بے شک خاص کانٹیکس میں یہاں مشرکین کا ذکر ہے، لیکن عام کانٹیکس میں یہاں پر عمومی بات کی جا رہی ہے کہ قرآن ایک ہی ہے، ایک ہی ہوتا ہے، رحمت کی بارش کی طرح سب پر برستا ہے، لیکن اس کے اثرات پھر ہر ایک پر مختلف ہوتے ہیں۔ کس حساب سے؟ جس طرح جب ایک بارش آسمان سے برستی نا، جو عام بارش ہوتی ہے، بارش تو ایک ہی ہوتی ہے، اب نیچے کی زمین کس قسم کی ہے، وہ اپنی قسم کے حساب سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ جیسے زرخیز زمین پر جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ سبزہ نکالتی ہے۔ جو چٹیل زمین ہوتی ہے اس پہ بارش برستی ہے، بہہ جاتی، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح جو شور زدہ زمین ہوتی ہے وہ اگر نکالتی بھی ہے تو کیا؟ جھاڑ جھنکار، الا نکدا، غلط چیزیں ہی نکالتی جو فائدے مند نہیں ہوتی۔ تو یہی تو قرآن کی بات ہے، کہ قرآن بھی وحی الہی تو ایک ہی ہے نا، قرآن تو ایک ہی ہے۔ قرآن کو آپ اگر بلیم کریں گے کہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت ذاتی کی بات ہے۔ قرآن کا تو کوئی قصور نہیں، قرآن ایک ہی ہے جو رحمت بن کے برستا ہے، لیکن قصور کس کا ہے؟ جن دلوں پر وہ برس رہا ہے، اس دل کی زمین کیسی ہے۔ دل کی زمین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا نکالتی ہے۔
قرآن تو رحمت کی بارش ہے. تو دل کی زمین اگر بلد الطیب ہو تو وہ سبزہ نکالتی ہے، سب فائدہ اٹھاتے ہیں. دل کی زمین بنجر ہو تو پھر کچھ بھی نہیں نکالتی، اور دل کی زمین پھر بہت ہی شور زدہ ہو تو پھر کیا نکالتی ہے؟ جھاڑ جھنکار. جھاڑ جھنکار کیسے نکالتی ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے بھی بھٹک جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بگاڑ آ جاتا ہے، وہ اور منکر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ قرآن تو ڈسکرمنیشن کرتا ہے اور خواتین کے لیے غلط ہے اور فلانا ہے اور جو حدود ہیں وہ بڑی ظالمانہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہوتا ہے نقیدہ، جھاڑ جھنکار نکلنا. اس بات کو مزید اس طرح سمجھتے ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 125 ہے. الانعام 125 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یشرح صدرہ، شرح صدر کر دیتا ہے اسلام کے لیے. اس کے برعکس وَمَن يُرِيد جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یضلہ کہ بھٹکا دے اس کو، یجعل صدرہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو، ضیقاً حرجاً بہت ہی تنگ ترین، کأنما گویا کہ وہ یصعد فی السماء گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان کی طرف. ٹھیک، دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سینہ اسلام کے لیے کھلنا کیا ہوتا ہے؟ سینہ اسلام کے لیے کھلنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے احکامات پڑھتا جاتا ہے انسان، اس کو اسلام سے محبت ہوتی جاتی ہے، اسلام کی خوبیاں اس پر واضح ہوتی جاتی ہیں، ہر حکم اس کو اپنی بھلائی کے لیے لگتا ہے اور ہر حکم پر وہ دل کی بھلائی سے عمل کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے شرح صدر. ٹھیک، دوسری طرف جو بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھٹکا ہی دیتا ہے، اور اس کا سینے کا پھر کیا حال ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کی کوئی حکم آتا ہے اس کے سامنے تو اس کا سینہ تنگ پڑتا ہے، تنگی ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ لو یہ ایک اور حکم آ گیا، بہت مشکل ہے. آج کل کے زمانے میں کیسے اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے؟ تو کتنا سینہ تنگ پڑتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، جیسے پہاڑ کے اوپر آپ چڑھتے ہیں تو سانس آپ کی رک رہی ہوتی ہے، سینہ گھٹ رہا ہوتا ہے. اس طرح کا حال ہو جاتا ہے ایسے انسان کا جس کی نیت اور ارادہ عمل کا مضبوط نہیں ہوتا، جس کے اندر طلب اور تڑپ نہیں ہوتی، تو اس کا پھر ہر حکم پر دل تنگ ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف شرح صدر ہو جائے تو محبت ہو جاتی. تو بات یہ ہے کہ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن نیچے والی زمین کیسی، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قرآن کو کیسے لیتی ہے، اور مزید طلب تڑپ محنت اور کاوش پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک انسان کی کہ وہ قرآن سے کتنی ہدایت حاصل کرتا ہے یا پھر وہ بھٹکتا ہے. ٹھیک، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یزیدہم الا نفورا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو، کہہ دیجئے اگر کانا ہوتے معہو اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، آلہتن کچھ الہ، کما جیسا کہ یقولون وہ کہتے ہیں، اذن تب لب تغو البتہ وہ تلاش کرتے الی ذل عرشی سبیلا، طرف عرش والے کے سبیلا. الفاظ دیکھ لیں، اس میں صرف ایک لفظ ہے لب تغو، تو یہ لام تو البتہ کے لیے ہے، ابتغاء سے لفظ ہے، اور ابتغاء کے مطلب ہوتے ہیں ڈھونڈنا یا تلاش کرنا. ذل عرش، عرش والا. کہا یہ جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں، تو اس وقت وہ معبود عرش والے تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے. توحید پر ہی دلیل دی جا رہی ہے کہ جو مشرکین نے بہت سے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے اللہ کے ساتھ الہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہر چیز کا الگ دیوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام تو درم برم ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، نمبر 1 تو اگر اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو ہر کوئی اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتا، اور پھر تو تصادم ہوتا، لڑائی ہو جاتی. مثلا بارش کا دیوتا بارش برسانا چاہ رہا ہے، دوسرا دیوتا چاہتا ہے کہ قحط پڑ جائے، تو پھر کیا ہوتا؟ آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا. اور اس ضد بازی کا، آپس کے جو الہ اگر ضد بازی کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ بارش برسا رہا ہے، وہ روک رہا ہے، کائنات کے نظام میں ساری گڑبڑ ہو جاتی، کوئی آرگنائز نظام چل ہی نہیں سکتا تھا.
دوسری بات یہ کہ ہر صاحب اختیار جس کے پاس بھی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پوری اتھارٹی اس کے پاس ہو، پورا اختیار اور اقتدار حاصل ہو جائے. یہ عام بات ہے نا. آپ دیکھیں نا، کسی آرگنائزیشن کے بارے میں سوچ لیں کہ ہمیشہ پوری اتھارٹی ایک بندے کو دی جاتی ہے. اگر 2-3 بندے کے پاس اتھارٹی ہو تو وہ آرگنائزیشن فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر دیوی دیوتاؤں کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو دیکھیں کہ وہ یہاں زمین میں کوئی خاموشی سے بیٹھے تو نہیں رہتے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، گمنام نہ رہتے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش تک جانے کی کوشش کرتے تاکہ پورا اختیار حاصل کر سکے، پوری اتھارٹی کو حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، کوشش کرتے نا اگر واقعی کوئی الہ ہوتا ہے. تو سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، سبق حاصل نہیں ہوتا کہ دنیا کا جو نظام اتنا منظم، اتنا مرتب چل رہا ہے، آرگنائزڈ، کنیکٹڈ، بیلنسڈ، صدیوں سے چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جس کے حکم پر سارے چیزیں عمل کر رہی ہیں. اسی لیے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے. اسی طرح دن رات جو ہے وہ بہت پابندی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. بارش اپنے وقت پر ہوتی ہے، اپنے حساب سے ہوتی ہے، اور کائنات کے نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. سورہ المومنون میں آتا ہے، سورہ المومنون کی آیات ہیں 91-92. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون. اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اگر ہوتا کوئی اور معبود تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا. یعنی اگر کوئی اور معبود ہوتا تو ظاہر ہے اس نے کچھ چیزیں بھی تخلیق کی ہوتی تو وہ لڑائی جھگڑا کر کے ان کو لے کے الگ ہو جاتا، اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے. اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اسی طرح سورہ الانبیاء میں آتا ہے، الانبیاء 22 ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں تباہ ہو جاتے. چنانچہ اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں. الانبیاء 22. تو بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں سادہ اور زبردست طریقے سے توحید سمجھائی گئی ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرہ، وہ پاک ہے وہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں اس سے، اور کہیں زیادہ بر ہے. تعالی کا جو لفظ ہے یہ علو سے ہی ہوتا ہے لیکن بلند تر کے لیے آتا ہے، بہت ہی بلند ہے. اور علوون کیا ہے؟ علو سے مصدر ہے، علوون کبیرہ. تو پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو مشرک کہتے ہیں کہیں زیادہ بلند تر ہے. یعنی یہ سب شرکیہ باتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی اور کم تر ہیں. اس کی ذات، اس کی صفات بہت ہی بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے ان سب باتوں سے. تو آج کی تفسیر یہاں ہی تک رکھوں گی کیونکہ اگلی جو آیت ہے وہ کافی لینتھی ہے اور پھر آپ کے پاس محرم کا جو کچھ بیان ہے اس کے لیے ٹائم نہیں بچے گا. تو یہیں تک آج کی تفسیر ہے. انشاءاللہ کل کی تفسیر بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، تو انشاءاللہ کل آگے تفسیر کریں گے. ابھی محرم الحرام کے بارے میں جو another امپورٹنٹ ٹاپک ہے، محرم شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں چلیں اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ.